اب آج کے اس عزت الشان اجلاس کے آخری خطیب اور مہمان مقرر محترم محمد عادل انصاری اٹاوی کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں۔ محترم محمد عادل انصاری اٹاوا کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور ہندوستان کی نامور اہل حدیث دانشگاہ المعہد الاسلامیہ سلفی، جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دلی، جامعہ اسلامیہ فیضان سے گوہر علم و ادب سمیٹتے ہوئے ملک کی راجدھانی دہلی میں جامعہ ریاض العلوم میں اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ میں ان کو نہایت ادب کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، يا رب زدني علما، آمين۔ نظامت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے فضیلت الاستاذ مولانا سرفراز الفیضی حفظ اللہ تعالی اس اسٹیج پر اور اس جلسے میں موجود علماء باوقار، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہم سب کو آج کے اس جلسے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص نبوت و رسالت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، یہ میرا کوئی پہلا اتفاق نہیں ہے شہر مئو کے اندر، بلکہ یہ شہر میرا مادر علمی بھی ہے، اور آپ کے اس شہر سے مجھے بہت زیادہ پیار بھی ملا ہے۔
جب میں یہاں پڑھتا تھا تو مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر سے دور ہوں، اپنے اٹاوا سے کسی اور شہر میں ہوں۔ یہاں کے بزرگوں نے مجھے بہت پیار دیا، یہاں کے نوجوانوں نے مجھے اپنا دوست بنایا، یہاں کی ماں بہنوں نے مجھے اپنا بچہ سمجھا۔ کبھی کسی طریقے کی کوئی پریشانی مجھے نہیں ہونے دی، اور جو موت کا قرض ہے، جو موت کا احسان ہے میرے اوپر، میں اس کو زندگی بھر ادا نہیں کر سکتا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین آپ کے رزقوں میں برکت عطا فرمائے، اور ادارہ دارالعلم کے زیر اہتمام یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، الہ العالمین تو ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس ادارے سے جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کو نیک اور صالحہ بنائے، ان کو دین کی داعیہ اور داعی بنائے، اور اس ادارے کے اندر پڑھانے والے تمام معلمین کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میں جس موضوع پر آج آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا وہ ہے اصلاح معاشرہ اور خواتین کی ذمہ داری۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کیسی کیسی خرابیاں، کیسی کیسی برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں، اور گناہوں کا لیول بجائے یہ کہ گھٹے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، سماج کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ سماج مرد اور عورت دونوں سے مل کر بنتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک عورت مرد سے بھی زیادہ اصلاح کا کام کر سکتی ہے، ایک عورت کی اصلاح کی کوشش مرد سے بھی زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھیں، سماج میں، معاشرے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور آپ تماشائی بنے بیٹھ کر اس غلط کام کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری نجات اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اصلاح معاشرے کا کام مرد کا بھی ہے، اصلاح معاشرے کا کام عورتوں کا بھی ہے۔ قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ العصر ہے، جسے ہم سورہ عصر کہتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن نازل نہ کیا جاتا، اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن نہ نازل ہوتا اور صرف سورہ عصر ہی نازل ہوتی تو وہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ تو سورۃ العصر، پہلے اس کی تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر، ہلاکت کے اندر، تباہی کے اندر۔ اللہ نے یہاں انسان کہا ہے، مرد کا نام نہیں لیا، عورت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کامن بات کہی ہے، جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر ہے سارے کے سارے بربادی کے اندر، ہلاکت کے اندر ہے۔ امیر بھی ہلاکت کے اندر، خسارے کے اندر ہے، اور غربت کا مارا ہوا بھی خسارے کے اندر، بربادی کے اندر ہے۔ گرمی کی کڑی دھوپ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کو ایک وقت کی روٹی کھلانے والا بھی خسارے کے اندر، بربادی کے اندر ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک بھی خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر ہے۔ روڈوں پر رکشہ چلا کر اپنے بچے کو مڈل اسکول میں پڑھانے والا بھی خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر ہے۔ ٹاٹا برلا کی کمپنی کا مالک بھی خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر ہے۔ روڈ پر ٹھیلا چلانے والا بھی خسارے کے اندر ہے۔ دلی کی شاہی جامع مسجد کا امام بخاری بھی خسارے کے اندر ہے۔ دہلی کی سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بخاری بھی خسارے کے اندر ہے، اور اپنے اپنے میلوں کے اندر آرام کرنے والے بھی خسارے کے اندر ہے۔ سارے لوگ خسارے کے اندر، سارے لوگ بربادی کے اندر، سارے
لوگ ہلاکت کے اندر، تباہی کے اندر ہیں، لیکن جن لوگوں کے اندر 4 کوالٹیاں ہیں، 4 صفتیں ہیں، وہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں، وہ لوگ تباہی کے اندر نہیں ہیں۔ 4 چیزیں، اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن بتاتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، تقدیر پر ایمان لے کر آئے۔ اور ایمان تک بات محدود نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہو۔ نیک اعمال کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، رسول کی رسالت کو مان لیا، یہیں تک بات پیچھے نہیں۔ صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، بلکہ عمل صالح بھی کریں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور تیسری چیز کیا بتائی؟ جب تم لوگوں کو حق بات کی دعوت دو گے، جب تم لوگوں کو برائی سے روکو گے، جب تم لوگوں کو دین کی دعوت دو گے، جب تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دو گے، توحید کی دعوت دو گے، تو تمہیں گالیاں بھی کھانا پڑیں گی، تمہیں پتھر بھی کھانا پڑیں گے، تمہیں ظلم و زیادتی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے چوتھی بات کیا فرمائی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تم دین کا کام انجام دو گے، تم تبلیغ کرو گے، تمہیں پتھر بھی کھانے پڑیں گے، اسی لیے تمہیں صبر کی بھی ضرورت پڑے گی، صبر کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہو اور یہ بتاتے رہو، جب تم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ گے، جب تم دین کی تبلیغ کرو گے، تو تمہیں صبر کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور یہ سورت ہم کو بتا رہی ہے کہ جو معاشرے کی اصلاح کا کام کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ فوز و فلاح یافتہ ہیں، اور جو معاشرے کی اصلاح کا کام نہیں کرتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اور اللہ نے یہاں مرد کا نام بھی نہیں لیا، اللہ نے انسان کا ہے، یعنی مرد کی بھی ذمہ داری ہے اصلاح معاشرہ، عورت کی بھی ذمہ داری ہے معاشرے کی اصلاح کرنا، یہ دونوں کا۔ آج ہماری ماں بہنوں نے سمجھ لیا صرف مردوں کا کام ہے اصلاح معاشرہ، ہمارا کام نہیں۔ چلیے ایک حدیث اور میں بڑی پیاری سنا دوں آپ کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی غلط کام کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، جب تم کسی برائی کو دیکھو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر تمہارے اندر ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان ہی سے روکنے کی کوشش کرو۔ تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے ٹی وی چلا رہے ہیں، تم اگر بند نہیں کر سکتے ہو کم سے کم اتنا ہی کہہ دو میرے بیٹے تم ٹی وی نہ چلاؤ، یہ چیز غلط ہے، یہ تم جو پروگرام دیکھ رہے ہو یہ پروگرام غلط ہے۔ تمہارا شوہر فلم موبائل میں دیکھتا ہے، تم اس کو منع بھی کر سکتی ہو، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی بھی تو یہی فرماتے ہیں آئے دنیا میں مال جمع کرنے والوں، دنیا میں 3 چیزیں تم جمع کر لو، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ 3 چیزیں تم جمع کر لو، اپنے دل کو اللہ کا شکر کرنے والا بنا دو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دو، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی عورت اپنے گھر میں لے کر آؤ جو تمہیں اچھے کام کا حکم دے، جو تم نماز نہیں پڑھتے ہو تم کو نماز پڑھوائے، تم روزہ نہیں رکھتے ہو تم کو روزہ رکھوائے، تم صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہو تم کو وہ کروائے، تم فلم دیکھتے ہو تمہاری فلم چھڑوا دے، تم گانا سنتے ہو تمہارا گانا چھڑوا دے، تم غلط فلمیں دیکھتے ہو وہ بھی چھڑوا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت اپنے گھر میں لے کر وہ مت لاؤ جناب سگریٹ میں جلاتا، ایسی عورت مت لاؤ، وہ لاؤ جو تمہیں اچھے کام کا حکم دے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی غلط کام کو دیکھو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور تم اتنے زیادہ کمزور ہو گئے ہو کہ زبان سے بھی روک نہیں سکتے ہو تو کم سے کم دل میں برا جان لو، ہاں یہ گانے بہت برے ہیں، یہ گانا سننا غلط ہے، گالی دینا غلط ہے، کم سے کم دل میں اس چیز کو برا جان لو۔ یہاں پر بھی مرد کا نام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ انسان یعنی دونوں کا کام ہے، یہ عورت کا بھی کام ہے مرد کا بھی کام ہے۔ اور اٹھاؤ سورۃ التوبہ آیت نمبر 171، اللہ رب العالمین اس غلط فہمی کو
بھی دور کر دیتا ہے کہ اصلاح معاشرے کا کام صرف مردوں کا ہے. نہیں بلکہ اصلاح معاشرے کا کام عورتوں کا بھی ہے. کیا فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. مومن اور مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. دوست کا کیا مطلب؟ فون پر بات کریں. دوست کا کیا مطلب؟ پارک میں گھومے؟ اللہ نے کہا نہیں، دوست کا یہ مطلب نہیں ہے. ایک دوسرے کے پارٹنر ہے، دوست ہے، اس لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اگر مرد نماز پڑھتے تو عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں. اگر مرد اپنی کمائی کی زکات دیتے ہیں تو عورتیں بھی اپنے زیوروں کی زکات دیتی ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر مرد اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو عورتوں کو بھی یہ کام کرنا ہے. تبھی آپس میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ ہے دوست. برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور بھائی کا. آج ہماری ماں بہنوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ مردوں کا کام اصلاح کرنا ہے، ہمارا کام تو روٹی پکانا، سبزی پکانا، کپڑے دھونا. یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. ہاں دائرے الگ الگ ہیں، باؤنڈری الگ الگ ہے. آدمی کو کاروبار بھی کرنا ہے، کمانا بھی ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے، ساتھ میں اصلاح بھی کرنا ہے. عورت کو گھر کی بھی ذمہ داری سنبھالنا ہے، بچوں کی بھی ذمہ داری سنبھالنا ہے اور ساتھ میں اصلاح بھی کرنا ہے. آئیے حدیث میں آپ کے سامنے رکھ، بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی والامام راع وهو مسئول عن رعیتی والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعیتی والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها. کیا فرماتے اللہ کے نبی کہ مرد ذمہ دار ہے اپنے فیملی کا اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی فیملی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تمہارے بیٹے کہاں جا رہے تھے؟ تمہاری بیوی کیا کر رہی تھی؟ تمہاری بیٹی کے قدم پھینک رہے تھے، تم کہاں تھے؟ مرد سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور عورت سے کیا پوچھا جائے گا؟ روٹی بنائی تھی؟ سبزی بنائی تھی؟ نہیں، عورت سے بھی پوچھا جائے گا. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر کی، اپنے بچے کی، اور کل قیامت کے دن اس سے بھی سوال و جواب کیا جائے گا. تمہارا شوہر گھر کے باہر گیا تھا، تم گھر میں کیا کیا کر رہی تھی؟ مجھے سب معلوم ہے. کل قیامت کے دن عورتوں سے بھی حساب کتاب ہوگا. سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہے. مرد ذمہ دار ہے فیملی کا، عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر کی، اور سب سے کل قیامت کا سوال ہوتا ہے. تو اصلاح معاشرہ مرد کی ذمہ داری بھی ہے، ساتھ عورت کی بھی ذمہ داری ہے. حضرت موسیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے جلیل القدر نبی ہیں. فرعون سے ان کا مقابلہ تھا. فرعون کے زمانے کے کاہنوں نے، جادوگروں نے، جوتشیوں نے فرعون سے کہا کہ آئے فرعون، عنقریب تمہاری مملکت میں، تمہاری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارا خاتمہ کر دے گا، جو تمہارا سروناش کر دے گا. غور کرو، ہاں وہی فرعون جو اپنے آپ کو نا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا. ایک طرف تو اپنے آپ کو اللہ سمجھتا تھا اور دوسری طرف موت سے بھی بہت زیادہ ڈرتا تھا. کہنے لگا، اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے. ابھی کیا تھا، فرعون کے پولیس والے گاؤں بستی بستی محلے محلے ٹہلنے لگے، اور جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جاتا، اسے قتل کر دیا جاتا. اور اسی دوران حضرت موسیٰ کی ماں کو، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بیچاری بہت زیادہ ڈر گئی. اس موسیٰ کا کیا کرے؟ فرعون کا حکم آ چکا ہے، فرعون کا آرڈر آ چکا ہے، جہاں بھی کوئی بچہ پیدا اسے مار دو. اگر فرعون کے چیلے چپاٹوں کو پتہ چل گیا
کہ میرے گھر میں بچہ ہوا تو وہ میرے بچے کو بھی مار دیں گے، وہ میرے بچوں کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ کی ماں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے۔ قرآن کہتا ہے اگر اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو وہ یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتے تھی۔ ارے چلو اگر سامنے کوئی قتل کر رہا ہے تو کم سے کم بیٹے کی لاش مل تو جائے گی، لیکن اللہ حکم دے رہا ہے آئے موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے، نہ جانے میرا بیٹا کہاں جائے گا، کہیں کسی لہر کی چپیٹ میں نہ آ جائے، کہیں کوئی مچھلی نہ نکل جائے، کہیں کوئی مگرمچھ نہ کھا لے، بیچاری ڈر رہی ہے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا تھا، اس نے ایک صندوق میں ایک ٹوکری میں بچے کو ڈال دیا اور دریا میں روانہ کر دیا، اور وہ دریا فرعون کے محل کے پیچھے سے گزرتا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اس ٹوکری کو دیکھا، اس صندوق کو دیکھا، اس نے اپنی نوکرانیوں کو حکم دیا وہ صندوق لے کر آؤ۔ صندوق لایا گیا، حکم ہوا صندوق کو اوپن کر دیا جائے، صندوق کھول دیا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو ایک خوبصورت بیوٹیفل بچہ صندوق کے اندر تھا۔ فرعون کو پتا چلا، دوڑا آیا، کہا یہ بچہ ہے، اس کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی تلوار کی نوک پر مار دیا جائے۔ اور ایک مسئلہ، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، فرعون کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، فرعون بے اولاد تھا، کوئی بچہ اس کے پاس نہیں تھا۔ جب اس نے کہا اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے، اس بچے کو بھی مار دیا جائے، تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے کہنے لگی آئے میرے سرتاج، تم کو تو معلوم ہے میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، میں باج ہوں، آئے میرے سرتاج جی، اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، یہ اوپر والے کی طرف سے یہ ہم کو تحفہ ملا ہے، آئے میرے سرتاج یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، بڑا ہو کر تمہارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، اس کو چھوڑ دو اور میرے پاس رہنے دو، میں اس کی پرورش کروں گی۔ وہ فرعون نے چھوڑ دیا، اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو موت سے اتنا ڈرتا تھا لیکن اپنی بیوی کے چنگل میں آ گیا، اور اللہ نے دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، جو مارنا چاہتا تھا، جو قتل کرنا چاہتا تھا، جو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یہی نہیں پتا کہ میرا دشمن میرے گھر میں پڑ رہا ہے، ایک عورت کے ذریعے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا۔ اب سوچئے اگر حضرت آسیہ نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ کی حفاظت کیسے ہو پاتی؟ ایک انقلاب آ گیا تاریخ کے اندر، اگر حضرت آسیہ نہ ہوتی تو تاریخ کیا ہوتی؟ ایک موسیٰ علیہ السلام نبی کی جان بھی بچی ہے تو ایک عورت حضرت آسیہ کے ذریعے بچی، حضرت آسیہ کے ذریعے۔ تو ایک عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، بہت کچھ۔ آئیے حدیث اور آپ کے سامنے کہ ایک عورت کیا کیا کر سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کا نام آپ نے سنا ہوگا، انس بن مالک کا نام آپ نے سنا ہے، ان کی ماں ام سلیم رضی اللہ عنہا ہے۔ کون ام سلیم؟ جن کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا اور انہوں نے اللہ سے منت مانی تھی، آئے اللہ یہ میری گود سنی ہے، اگر تو مجھے بیٹا دے دے گا تو میں اسے محمد رسول اللہ کا غلام بنا دوں گی، نبی کی خدمت میں وقت کر دوں گی۔ اور تو دعا کیا مانگ رہی ہے؟ اللہ بیٹا دیا، محمد رسول اللہ کا غلام بنا دوں گی۔ اور آج کی ماں منت کیا مانتی ہے؟ اللہ بیٹا دے دے، اجمیر جا کر 100 روپے کی چادر چڑھا دوں گی۔ فرق دیکھی، وہ اللہ بنی، کہنے لگی آئے اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو محمد رسول اللہ کا غلام بنا دوں گی۔ یہ وحی ام سلیم ہے۔ ان کی شادی مالک بن نضر نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ سفر پر گیا ہوا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام نے ایکسپٹ کر لیا ہے۔ اب وہ سفر سے واپس آیا، اس کو پتا چلا میری بیوی مسلمان ہو گئی ہے، میری بیوی نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا آئے ام سلیم، سنا ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو نے لات اور عزا کی پوجا کو چھوڑ کر ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو صافی ہو گئی ہے، تو بددین ہو گئی ہے۔ ام سلیم کہتی ہے آئے مالک میں بددین کہاں سے ہوئی ہوں، بلکہ
میں تو ایمان والی ہو گئی ہوں. کچھ دن ہو جاتے ہیں، ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. نام کیا ہے؟ انس بن مالک. ماں نے اپنے بچے کو کلمہ سکھایا. 2 سال کی عمر ہے، 2.5 سال کی عمر ہے، کلمہ سکھایا. آئے میرے بیٹے یہ کلمہ یاد کر لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس 2.5 سال کے بچے نے کلمہ یاد کر لیا. وہ اپنی دوسری زبان میں کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ یاد کرتا ہے. اس کو کلمہ یاد ہو گیا. وہ اپنے ابو کے پاس آیا، مالک بن نضر کے پاس آیا جو ابھی کافر ہے. اس نے اپنے ابو سے کہا، آئے ابو جان مجھے کلمہ یاد ہو گیا ہے، میں کلمہ پڑھنا جان گیا ہوں، میں توحید کی گواہی دینا جان گیا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس نے اپنے باپ کے سامنے کلمہ سنا دیا. مالک بن نضر اپنی بیوی سے کہتا ہے، آئے میری بیوی تو بددین ہو چکی ہے، تو دین سے پھر چکی ہے، کم سے کم میرے بیٹے کو تو بددین نہ کر، میرے بیٹے کو خراب نہ کر. حضرت ام سلیم کہتی ہیں، آئے مالک میں بیٹے کو خراب نہ کر رہی ہوں بلکہ میں تو اس کو بنا رہی ہوں. ماں نے کلمہ سکھایا. اس حدیث سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اچھی عادت سکھائے، اچھا کردار دے، اچھی اخلاق سکھائے، بچہ بڑا ہو کر اسلام کا خادم بن سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کل مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ دین حق پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ صحیح مذہب پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ کوئی اسے یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے. فابواہ اس کے ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، بنا دیتے ہیں. بچہ بنتا نہیں، بنا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بچے غلط نہیں ہوتے، بچہ شرابی نہیں ہوتا ہے، بچہ گٹکا خور نہیں ہوتا ہے، بنا دیا جاتا ہے. کیسے؟ باپ نے 10 کا نوٹ دیا، جاؤ ایک سگریٹ لے کر آؤ. اب بچہ آیا دیا باپ نے کہا پڑھو جا. اب باپ اس کی مار رہے ہیں تو بیٹا سوچتا ہے ضرور اس کے اندر کوئی خاصیت رہی ہوگی میرے ابا کا، چلو ٹھیک ہے ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں. وہ جاتا ہے چپکے سے ٹرائی کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا لفٹ کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھو گے تو اپنے آپ کو پہنچو گے. بس ایک سیڑھی پہ قدم رکھنے کی دیر ہے. جب اس کو پہلا مزہ آیا پھر وہی کینسر کی بیماری مبتلا ہو جائے گا. تو بنا دیا جاتا، بنتے نہیں. حضرت ام سلیم کلمہ سکھا رہی ہیں. کچھ دنوں کے بعد ام سلیم کے شوہر مالک بن نضر مر جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ بیچاری ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئی. مدینے کے کروڑپتی آدمی حضرت ابو طلحہ انصاری نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات تو رہی ہوگی ام سلیم کے اندر. مدینے کا کروڑپتی آدمی پیغام بھیج رہا ہے، خطبہ بھیج رہا ہے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور آج اپنے معاشرے میں نکاح ڈالیے، بہت سی عورتیں تو ایسی ہیں کہ ان کے نزدیک صرف دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہے، دنیا کی چمک ہی دمک سب کچھ ہے. ایک باپ ہے، اس کے پاس ایک بیٹی ہے، ایک لڑکے کا رشتہ آیا. لڑکا نمازی ہے، لڑکا عالم ہے، لڑکے کا رشتہ آتا ہے. مگر لڑکے کی تھوڑی گھر کی حالت خراب ہے، وہ پیسے میں تھوڑا کمزور ہے، اس کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ باپ اس لڑکے کا رشتہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس لڑکے کا رشتہ ٹھکرا دیتا ہے. ایک دوسرا لڑکے کا رشتہ آتا ہے. لڑکا پڑھا لکھا ہے، اچھی نوکری کرتا ہے، پیسہ بھی اچھا کما لیتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ روزے نہیں رکھتا ہے. یہ بدنصیب باپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس دیندار کے بجائے اس دنیا دار سے کر دیتا ہے، اس نیک کے بجائے اس بدبخت سے کر دیتا ہے. آئے مال کے پیچھے بھاگنے والوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے مالدار رشتے تلاش کرنے والوں، جاؤ اللہ کے نبی کی حدیث سن لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس کسی نیک لڑکی کا یا نیک لڑکے کا رشتہ ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کا دین اچھا ہو، وہ نماز پڑھتا ہو، وہ روزہ رکھتا ہو،
फुफादब हो या लकी हो, वो अच्छी अखलाक रखती हो, नमाज पढ़ने वाली हो, रोजा रखने वाली हो, शर्म हया करने वाली हो, नबी की सीरत को जानने वाली हो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, फज़ौविजू, जब नेक रिश्ते आए तो शादी कर दो। आपने ये नहीं कहा शादी कर देना, कहा शादी कर दो, देर मत करो। और आपने एक बात और आगे फरमाई, अगर तुम शादियां नहीं करोगे, इल्लम तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, और अगर नेक लड़की के रिश्ते तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम माल को देख रहे हो, तुम दौलत के पीछे भाग रहे हो, नेक रिश्ते आने के बावजूद तुम उसे ठुकरा रहे हो, इल्लम तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, तो ये धरती फितनों से भर जाएगी, इस जमीन के अंदर फसाद बर्पा हो जाएगा, ये खुशकी फितनों से भर जाएगी। इसीलिए नेक लड़के नेक लड़की के रिश्ते तो जल्दी कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, इस दुनिया के अंदर फसाद फैल जाएगा। और मुझे ये बताओ कि हर रोज अखबार के अंदर ये सुर्खियां जार बनकर नहीं छपती हैं कि फला जगह किसी लड़की की इज्जत पर डाका डाला गया, कहीं किसी की लड़की के साथ बलात्कार किया गया, कहीं किसी के साथ गैंगरेप किया गया, इज्तिमाई अफमतदरी की गई। ये सारे वाक़यात हमारे सामने, ये वही फितना है, ये उसी फितने का सबब है जिसको अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, रिश्ते आने के बावजूद तुम ठुकराओगे तो जमीन के अंदर फसाद बर्पा हो जाएगा, जमीन के अंदर फितना बर्पा हो जाएगा। एक बाप जाता है और अपने दोस्त के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता दे करके आता है, घर आया, बेचारा बहुत ज्यादा उदास है। बीवी ने कहा इतने ज्यादा उदास क्यों हो, क्या हुआ? बाप कहता है, बीवी मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपने फला फला दोस्त के बेटे से पक्का करके आ रहा हूँ। बीवी ने कहा ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, ये तो खुशी का आलम है, आपको तो खुश होना चाहिए। वो बाप कहता है, आए मेरी बीवी, मुझे ये बताओ कि मैं खुश कहां से हो जाऊं। आए मेरी बीवी, मेरे होने वाले दामाद ने जो बाइक की डिमांड मुझसे की है, मैं उसको बाइक कहां से दूंगा। आए मेरी बीवी, मेरे होने वाले मेरी बेटी के ससुराल वालों ने जो लंबी लिस्ट ये मुझे दी है, मैं ये सामान कहां से लाऊंगा। इसमें फ्रिज भी है, इसमें कूलर है, ऐसी ये सारी चीजें हैं। आए मेरी बीवी, मेरी तनख्वाह 5,000 10,000 है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। बेटी खड़ी होकर अपने अम्मी अब्बू की सारी बात को सुन रही थी। उसने सुना मेरे बाप के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरी शादी कर दे। वो जाती है एक कमरे में, अपने हाथ को लॉक कर लेती है और मिट्टी का तेल डालकर एक माचिस की तीली से अपने हाथ को राख कर लेती है। ये हर रोज के वाकयात आपके सामने, आपके इलाके के, आपके शहर के, हमसे नहीं छुपे। मर रही है आग और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो वो खैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है, कोई दवाई करने का रुख। किस वजह से? नेक रिश्ते आ रहे हैं, अब लड़का मालदार नहीं है, लड़की मालवारी नहीं है, जहेज कहां करने का, ठुकरा दिए रिश्ते। लेकिन जब लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखा जाता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाते हैं, जहेज की डिमांडें आने लगती हैं, उम्र निकलती जाती है। इस्लाही माशरे की आप बात करते हैं, इस्लाही माशरे के लिए सबसे पहला कदम यही है कि आपके माशरे के अंदर जहेज जैसी खराबी राइज है, उसको अपने माशरे की जिंदगी दें। मगर अफसोस, दाढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी है, टोपी भी लंबी लंबी है, और वही आज एसियों की और बाइक की मांग कर रहा है। हमारे इटावा के अंदर आइए, वो तो भाई साहब ने कार सजा दिला, कार दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं। कि जहेज आया कहां से? ये मुसलमानों की रस्म नहीं है, बल्कि हिंदुओं की तरफ से। ये हिंदुओं का है, जो कुछ देना है जहेज में दे दो, अब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ मज़ाहिब के इम्तियाजी निशान होते हैं, और इस्लाम के इम्तियाजी निशान क्या है? इस्लाम ने मीरास मुकर्रर की है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। 2 लाख रुपए 1.5 लाख बेटे को देना है, 1 लाख आधा बेटी को देना है, 1.5 लाख बेटे को दे दो और 50,000 बेटी को देना है। इस्लाम ने मीरास को मुकर्रर किया है, और मीरास का हक हम बच्ची से, लड़की से मार नहीं सकते हैं, उसको पूरी की पूरी मीरास देना है। इस्लाम ने मीरास मुकर्रर की
مانگتی ہے، مگر افسوس آج جہیز جیسی بیماری ہمارے معاشرے کے اندر بھی رائج ہے۔ آئیے قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا۔ سورہ نساء اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ یہ آیت کچھ لوگوں کے چہروں پر کھینچ کر ٹپڑ مارتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے کس پر؟ عورت۔ مرد سردار ہے عورت کا، مرد عورت کا سردار ہے۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو بہت سے مرد خوش ہو جاتے ہیں، ہم تو عورت کے سردار ہیں، لیکن آگے کیا کہا جاتا ہے؟ آگے قرآن کہتا ہے مرد عورت کا سردار ہے، کس لیے؟ بما انفقوا من اموالہم، وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ نے اس کو جو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ شادی ہوئی ہے، دعوت ولیموں سے کرنا پڑے گا، مہر کا پیسوں سے دینا پڑے گا، بیوی کو گھر میں لا رہا ہے، بیوی کے رہنے کا انتظام کرنا پڑے گا، اس کے لیے روٹی کا کپڑے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ بیمان من اموالہم، مرد عورت کا سردار ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، وہ اپنے مال کا انفاق کرتا ہے، وہ بیوی کے لیے سارے انتظامات کرتا ہے۔ مگر افسوس، آپ ذرا مجھے یہ بتاؤ، جو اپنے سسرال والوں سے مانگے، جو جہیز میں موٹر سائیکلیں طلب کرے، جو جہیز میں جو کولر مانگے، بتاؤ وہ مرد کی نہیں ہے؟ بھئی قرآن کہتا ہے مرد وہ ہے جو خرچ کرتا ہے عورت پر، اور جو عورتوں سے مانگے اپنے باپ سے موٹر سائیکل لے کر آ، مرد ہے نہ مرد ہی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، مجھ سے بھوکے مت کرنا۔ آج ماحول کتنے خراب ہے، وہ حدیث یاد کیجئے، ایک صحابی گئے عبدالرحمن نماز پڑھنے، حدیث کے الفاظ اثر اور سفرہ، اللہ کے نبی نے دیکھا ان کے کپڑے پر کچھ زردی کے نشانات تھے۔ آپ نے فرمایا ماں حاضر عبدالرحمن یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ صحابی شادی کر رہے ہیں اور نبی اکرم کو پتہ نہیں ہے، کہا شادی کر لی، بارک اللہ، اللہ تمہاری شادی میں برکت دے، اللہ تمہاری شادی میں برکت دے۔ آج کسی کی شادیوں کی خبر سنے تو یہ تو نہیں کہا جاتا برکت دے، ہمارے ڈابا کے تائی پوچھا جاتا ہے کیا ملا، ایسے کر کے کیا ملا، کیا دیا اس نے؟ میرے نبی فرمائے برکت دے، برکت کی دعا کرنا چاہیے۔ کہا شادی کر لی، بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ عامر ولو بشاتن، آئے عبدالرحمن ولیمہ کر ڈالو، گرچہ بکری، ایک بکری کا بچہ ہی تو تمہارے پاس رہو تو ولیمہ کرنے کا حکم ہے، کہیں جہیز کا ثبوت مل رہا ہے؟ آپ آئیے، صحابہ کی سیرت کہیں پر بھی جہیز کا تصور نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ارے مولانا صاحب بکتے رہتے ہو، جہیز دینا غلط ہے، کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز نہیں دیا، نبی نے کیا تکیے نہیں دیے تھے، نبی نے مشکیزیں نہیں دیے تھے، نبی نے چادر نہیں دی تھی، ہاں دی تھی، تو یہ جہیز نہیں تو اور کیا ہے؟ چلو بھی لیتے ہیں، نبی نے فاطمہ کو جہیز دیا، لیکن نبی کی دو بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم جو حضرت عثمان کی نکاح میں آئی تھی، نبی نے ان کو کیا دیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی تو انصاف کرنے والے تھے، اور قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنے بچوں کے درمیان میں اعتدال کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ نبی اکرم ایک بیٹی کو تو جہیز دے رہے ہیں، دوسری بیٹی کو نہیں دے رہے ہیں، نبی فاطمہ کو جہیز دے رہے ہیں، رقیہ کو نہیں دے رہے ہیں، ام کلثوم کو نہیں دے رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ حضرت علی کو جہیز دیا لیکن حضرت عثمان کو جہیز نہیں دیا۔ حل اب جواب کیا ملتا ہے؟ حضرت علی بہت زیادہ غریب تھے اور حضرت عثمان بہت زیادہ امیر تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے عثمان کو جہیز نہیں دیا۔ علی غریب تھے اور عثمان امیر تھے، اور کتنے زیادہ امیر، ہجرت کر کے لوگ مدینہ تشریف لائے، بیر روما پورا حضرت عثمان نے خرید لیا۔ ایک غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی کے پاس سواریاں نہیں ہے، آپ نے ممبر پہ اعلان کیا کون ہے جو محمد رسول اللہ کو 70 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہے؟ حضرت عثمان اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آئے اللہ کے نبی میں آپ کو 70 گھوڑے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، نہیں عثمان اجلس، بیٹھ جاؤ، تم پہلے بھی بہت زیادہ دے چکے ہو، تم نے تو بیر روما بھی خرید لیا،
دیا, تم نے تو مسجد نبی کے لیے جگہ بھی دے دی, اب زیادہ نہیں, تم بہت زیادہ اللہ کی راہ میں قربان کر چکو, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر فرمایا کون ہے جو محمد رسول اللہ کو 70 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہے؟ پھر حضرت عثمان اٹھے. نبی اکرم نے فرمایا نہیں عثمان, بیٹھ جاؤ, تم بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہو, تم بہت زیادہ دے چکے ہو. پھر بیٹھ گئے. پھر پھر کھڑے ہوئے. 7 مرتبہ کہا, 7 مرتبہ نبی کے دماغ کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قد یا عثمان اشهد لك بالجنتين. آئے عثمان بس کر, تو بہت زیادہ دے چکا ہے. آئے میرے عثمان کو گالیاں دینے والوں, آئے میرے عثمان سے بغض و عداوت رکھنے والوں, سن لو, ما ذر عثمان. اگر آج کے بعد عثمان نیکی کا ایک کام بھی نہ کرے تب بھی میرا اللہ اس کو جنت دے کر چھوڑے گا. عثمان کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے, عثمان جنت میں داخل ہوں گے. 70 گھوڑے دیے, بیر روما خرید لیا, مسجد نبی کے لیے جگہ دے دی. حضرت عثمان بہت زیادہ امیر تھے, اسی لیے اللہ کے نبی ان کو جہیز نہیں دیا. حضرت علی غریب تھے اس لیے دیا, حضرت عثمان امیر تھے اس لیے نہیں. اچھا چلو, اس سے ایک مسئلہ میں نکال سکتا ہوں کہ نبی نے علی کو دیا, غریب تھے, عثمان کو نہیں دیا کیونکہ امیر تھے. اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر داماد غریب ہے, ہم اپنی بیٹی کی شادی جس لڑکے سے کر رہے ہیں, اگر وہ غریب ہے تو کچھ دیا جا سکتا ہے. میں مسئلہ نکال رہا ہوں, فتویٰ مت لگا دینا میں جہیز کی اجازت دے کے چلا گیا. ایک کامن بات بتا رہا ہوں, مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. داماد غریب ہے تو کچھ دے سکتے, امیر ہے چلو نہ دو, غریب ہے تو کچھ اجازت ہے. اب لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہاں جائے, میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, مجھے جہیز میں سائیکل چاہیے, میرا بیٹا فلاں کاروبار کرتا ہے, بہت بڑا تجارتی آدمی ہے, اسی لیے ہم کو اتنا لاکھ روپیہ چاہیے, یہ کہاں سے صحیح ہے؟ سن لیجئے, جہیز کا تصور نہ صحابہ کے دور میں تھا نہ نبی اکرم کے دور میں تھا, یہ تو خود تمہاری ساختہ ہے, یہ تم نے غیروں کی مشابہت اختیار کر لی ہے, تم نے غیروں کی چیز کو لے لیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جہیز لینا دینا حرام ہے. حضرت ام سلیم کے پاس مدینے کے بہت بڑے کروڑپتی آدمی کا پیغام آتا ہے, ابو طلحہ کا پیغام آتا ہے. ہائے ہائے, آج کل ایک ضعیف عورت سے کون شادی کرنے کو تیار ہو جائے گا, اور جس کے پاس بچہ ہو وہ بھی. ابو طلحہ کا پیغام آتا ہے, آئے ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلیم کا جواب کیا ہوتا ہے, آئے ابو طلحہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے میں مواحدہ ہوں اور تم کافر. آئے ابو طلحہ, میری پیشانی صرف ایک اللہ کے آگے جھکتی ہے اور تمہاری پیشانی کئی خداؤں کے سامنے جھکتی ہے. آئے ابو طلحہ, میں ایک اللہ کو ماننے والی ہوں اور تم کئی خداؤں کی پرستش کرنے والے ہو. اور آئے ابو طلحہ ذرا سوچو, آئے ابو طلحہ ذرا سوچو, دماغ لاؤ, تم جس کی پوجا کرتے ہو, تم جس کو پوجتے ہو, اس کو فلاں قبیلے کا غلام بناتا ہے, اور اگر اس میں آگ لگا دی جائے تو وہ جل کر بھسم ہو جائے گا, وہ جل کر راکھ ہو جائے گا. تم کن کی پوجا کر رہے ہو؟ ام سلیم شادی کے بعد ان کو توحید بتا سکتی تھی, شرک کے نقصانات بتا سکتی تھی, لیکن حضرت ام سلیم کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ کسی مشرک کا نکاح کسی مشرکہ سے نہیں ہو سکتا ہے, کسی مشرکہ کا نکاح کسی ایمان والے کا نکاح کسی مشرک سے نہیں ہو سکتا ہے, اور کسی مشرکہ کا نکاح کسی ایمان والے لڑکے سے نہیں ہو سکتا ہے. ایک لڑکا مسلمان ہے, کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ہے, ہندو سے شادی نہیں کر سکتا ہے, اور ایک لڑکا ہندو ہے, کوئی مسلمان لڑکی سے شادی ہوگی ہی نہیں, شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے. مشرک کا نکاح مومن سے ہے. آج مسلمان بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں, لڑکوں کے ساتھ رہتی ہیں, لڑکوں کے ساتھ ان کو اپنا دوست بناتی ہے, اور بعض مرتبہ کو ایسا ہوتا ہے
غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, شادی کر لیتی ہے. یہ شادی نہیں ہے, اس کے بعد جو چیز ہوگی وہ زنا ہے. زنا جب تک لڑکا لڑکی دونوں مسلمان نہ ہو تب تک شادی نہیں ہو سکتی ہے. لڑکا مسلمان ہے, لڑکی مسلمان نہیں ہے, شادی نہیں. لڑکی مسلمان, لڑکا مسلمان نہیں, شادی نہیں ہو سکتی ہے. بہت سے نام نہاد اداکار اس کے اندر ہے, نام کے آگے ان کا سرنیم خان جڑا ہوا ہے. میں آگے کچھ نہیں کروں گا, فلانے خان صاحب, یہ خان صاحب, وہ خان صاحب, اور جتنے خان صاحب ہیں سب کی بیویاں غیر مسلم, سب کی بیویاں. ان کا بھی نکاح مشرک ہے, اس اسلام والا کیسے نکاح ان کا ممکن ہو سکتا ہے. ام سلیم بتا رہی ہے, توحید کے بارے میں بتا رہی ہے, شرک کے نقصانات بتا رہی ہیں. آئے ابو طلحہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں. یہ حدیث ابن سعد کی طبقات الکبریٰ کی ہے اور نسائی کے اندر حضرت ام سلیم کہتی ہیں آئے ابو طلحہ اگر تم مومن بن جاؤ, اگر تم اسلام لے کر آ جاؤ تو میں تم سے شادی کر سکتی ہوں, میں تم کو اپنا سکتی ہوں, میں تم سے نکاح کر سکتی ہوں. ابو طلحہ اسلام لے کر آ گئے. حضرت ام سلیم نے کہا تھا آئے ابو طلحہ اگر تم اسلام لے کر آ جاؤ تو تمہارے اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے مہر بن جائے گا. مجھے مہر نہیں چاہیے, تم اسلام قبول کر لو, یہی میرے لیے مہر بن جائے گا. اور یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا واقعہ ہے کہ ایک عورت کے مہر میں اس کے شوہر کا اسلام قبول کرنا آیا ہو. دونوں کی شادی ہو گئی, بڑے محبت سے رہتے ہیں, بڑے پیار سے رہتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, نام اس کا رکھا گیا عبداللہ. وہ نبی اکرم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے منہ میں کھجور کو رکھا اور کھجور کو اس بچے کے منہ میں رکھا برکت کے لیے. کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ سخت بیمار ہو گیا, وہ بچہ علی ہو گیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر پر جا رہے ہیں. وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں آئے میری بیوی میرے بچے کا خیال رکھنا, میرے بچے کا علاج کروانا, اس کے علاج میں کوئی کمی نہ ہو. سفر پر چلے جاتے ہیں اور جس دن سفر سے لوٹنے کا ہے, جس دن وہ سفر سے لوٹیں گے اسی دن ان کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے. ام سلیم نے ایک سفید کپڑے میں اپنے بیٹے کی لاش کو لپیٹ کر گھر کے سائڈ کر دیا. ابو طلحہ ہے, سب سے پہلے سوال تھا میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. ام سلیم کہتی ہے عسکر ماکان, آئے میرے شوہر آپ کا بیٹا آرام سے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں, پہلے سے زیادہ آرام میں. ابو طلحہ کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کھانا پیش کیا جاتا ہے. ابو طلحہ نے کھانا کھایا. پھر ام سلیم میک اپ کرتی ہے. حدیث کے اندر میک اپ کرتی ہوں ام سلیم. اور آج کی مائیں بہنیں جب شادیوں میں جا رہی ہو, گھروں سے باہر نکل رہی ہو, تب میک اپ کرتی ہیں, تب میک اپ. بلکہ میک اپ تو شوہر کے لیے. ایک آدمی آیا بیچارہ دن بھر سے کام کر کے پریشان ہو کے آیا, چلو بیوی کے ساتھ بیٹھیں گے تھوڑا اچھا لگے گا. آیا تو سامنے چڑیل جیسی شکل کی بیچاری ایک اور دماغ خراب. میک اپ شوہر کے لیے, لیکن آج غیروں کے لیے میک اپ ہو ہے, غیروں کو دکھایا. غور کرو, ام سلیم میک اپ کر رہی ہے اپنے شوہر کے لیے, اور رات میں دونوں ملے, ملاقات کی. ابو طلحہ نے صبح ہوئی, فجر کی اذان ہوتی ہے, دونوں اٹھتے ہیں. حضرت ام سلیم کتنے پیارے انداز میں کہتی ہیں آئے میرے سرتاج مجھے ایک مسئلہ سے معلوم کرنا ہے, بتاؤ کیا مسئلہ ہے. آئے میرے شوہر یہ بتاؤ, اگر کوئی کسی کو کوئی چیز گروی دے, ادھار دے, اور پھر وہ سے چیز مانگ لے تو اس میں کیا برائی ہے. کہتے نہیں اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ام سلیم کہتی ہے آئے ابو طلحہ اللہ کی طرف سے جو بچہ آپ کو ملا تھا, جو نعمت آپ کو ملی تھی, اللہ نے اپنی نعمت کو واپس لے لیا. ابو طلحہ کہتی کہنا کیا چاہتی ہو. آئے ابو طلحہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے, آپ کا بیٹا مر چکا ہے, آپ کے عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے, چاہے اس کے کفن دفن کا انتظام کیجیے. ابو طلحہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. کیا کہہ رہی ہو؟ ابو طلحہ میں صحیح کہہ رہی ہوں, تمہارے بچے کا انتقال ہو چکا ہے.
حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ارے تو کیسی عورت ہے، میرا بچہ انتقال کر گیا اور میں راستے میں تجھ سے ملاقات کر رہا ہوں، تو نے مجھے بتایا کہ نہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، رات میں ایسا واقعہ ہوا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں، میں نے رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو طلحہ بارک اللہ لیلتکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی رات میں برکت دے۔ اے ابو طلحہ سن لو، تمہاری بیوی نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، تمہاری بیوی نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے تو صبر کا پیغام دیا ہے، اس نے تو صبر کا ایسا مظاہرہ پیش کیا ہے کہ بچہ انتقال ہو گیا لیکن وہ اپنے شوہر سے مل رہی ہے، تمہاری بیوی نے صبر کیا ہے۔ غور کیجیے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایک عورت کیا کر سکتی ہے۔ گھر کی معاشرے کی اصلاح کرنا عورت کے بھی لیے ضروری ہے۔ صبر کا کتنا خطرناک جذبہ ام سلیم کے اندر تھا۔ پھر ام سلیم کے پیٹ سے ایک اولاد پیدا ہوئی اور اس بیٹے سے 9 بچے پیدا ہوئے جو سارے کے سارے قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری تھے۔ اللہ کے نبی کی برکت سے، دعا سے آپ نے کہا بارک اللہ فی لیلتکما۔ ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ تصور کیجیے، تفکر کیجیے۔ چلیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ اللہ کے نبی کی بیوی اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا مکرمہ نام کا، یہ روایت حاکم اس کو اپنی کتاب مستدرک الصحیحین میں لے کر آئے ہیں۔ مکرمہ نام کا بچہ لایا گیا، حضرت عائشہ جو بچوں کو تھوڑا پھنسی ہو جایا کرتا تھا اس کا علاج کیا کرتا، ڈاکٹر حضرت عائشہ علاج کیا کرتی تھی۔ اس حدیث سے مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے، اگر کوئی لڑکی ڈاکٹر بننا چاہے تو بن سکتی ہے، میڈیکل سائنس پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن شرط یہ پردے کا پورا انتظام ہونا چاہیے، پردے کا معقول انتظام ہونا چاہیے۔ اگر وہ دنیاوی تعلیم پڑھنا چاہے، میڈیکل سائنس پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن جو شاعر اسلام ہے، جو حدود اسلام ہے اس کو نہیں کر پائے۔ لیکن آج کل جو ماحول ہے، اللہ کی قسم کوئی با ایمان عورت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عائشہ ڈاکٹر ہے، مدینے بچے لائے جاتے ہیں، حضرت اما عائشہ علاج کرتی ہیں پھوڑا پھنسی کا۔ ایک بچہ لایا گیا مکرمہ نام کا، اس کے پیر میں ایک پازیب ہے، ایک پائل ہے، پائل۔ اما عائشہ نے اس کے پھوڑا پھنسی پر دوا لگا دی اور جیسے ہی دوا لگائی ان کی نظر اس پازیب پر پڑتی ہے، لوہے کے پازیب پر پڑتی ہے۔ اما عائشہ کہتی یہ کیا ہے؟ اما عائشہ نے کہا یہ کیا ہے؟ عرب کا ماحول ہی یہ تھا، جب کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی تھی تو اس کے پیر میں لوہے کی پائل باندھ دیتے تھے، جس سے ان کا یہ بدعقیدگی تھی، ان کی جہالت تھی کہ اس سے بیماری دفع ہو جاتی ہے، اس سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس عورت نے بھی باندھ دیا۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا؟ ہائے عورت، یہ لوہے کی ایک پائل کیا، اگر تو 1000 پائل پہنا دے، اگر تیرے بچے کی تقدیر میں بیماری لکھ دی گئی ہے تو کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روک رہی ہے، زبان سے منع کر رہی ہے کہ اپنے بچے اس پائل میں اتارتے، یہ کوئی نفع نہیں دے سکتی ہے، یہ تیرے بچے کی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہے۔ یہ حضرت عائشہ کی اصلاح ہے۔ غور کرو میری پیاری ماں بہنوں، آج تم کو بھی اصلاح کرنا ہے اور اصلاح معاشرے کا کام تمہارا بھی ہے، جہیز جیسی لعنت کو دور کرنا بھی تمہارا کام ہے، اور اس کام کو تم ہی دور کر سکتی ہو۔ مگر افسوس تم خود اس معاملے میں بڑھ کر در سالو بے حیائی میں تم آگے رہو تو تم معاشرے کی اصلاح کہاں سے کرو گی؟ معاشرے کی اصلاح کا کام تمہارا بھی ہے۔ آؤ ایک اور بڑی پیاری روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کے پاس ان کی بھتیجی، ان کے بھائی کی بیٹی یعنی ان کی بھتیجی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حفصہ بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر پیش آئی
زیادہ بڑی عمر نہیں ہے، 5-6 سال کی عمر ہے حفصہ، حضرت عائشہ کی بھانجی کے گلے میں روپٹا تھا، دوپٹہ، اور وہ روپٹا تھوڑا سا باریک تھا جس سے حضرت ان کا تھوڑا سا گلا جھڑک رہا تھا، دوپٹہ تھوڑا باریک تھا. اور کی کیا فرق ہے نبی کے زمانے کی عورتوں میں، کیا فرق ہے؟ ہلکا سا دوپٹہ باریک ہے، گردن جھلک رہی ہے. حضرت عائشہ منع کر سکتی تھی ایک دوپٹہ کو اتار کیا، چل دوپٹہ اپنے باپ کو دے کے دوسرا پہن لیا. حضرت عائشہ نے ایسا نہیں کیا. حدیث کے الفاظ ہے ہاتھ بڑھایا اور اس دوپٹے کو پکڑا، کھینچ کر چاک کر دیا پھاڑ، اور حکم دیا اس کے لیے دوسرا دوپٹہ لاؤ. حضرت عائشہ چاہتی تو یہ کہہ سکتی تھی یہ دوپٹہ اتار تو دوسرا پہن لو، لیکن ان کو وہ حدیث معلوم تھی من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ان کے پاس تھی، پکڑا پھاڑ دیا اور کہا دوسرا دوپٹہ اس کے لیے کرا. آج ضرورت ہے ایسی اصلاح ہمارے ہو جائے، آج ضرورت ہے ایسا جذبہ ہمارے اندر ہو جائے. مگر افسوس آج یہ چیز سے ہم بالکل پورے ہیں، بالکل خالی. میڈم جی فون کر رہی ہیں، ہمارے گھروں میں ٹی وی لگی ہوئی ہے، ٹی وی کے اوپر ڈش ٹی وی بھی لگی ہوئی ہے. میڈم جی فون کر رہی ہیں ریچارج ختم ہو گیا، ریچارج دکان سے آڈر ریچارج کروا کے آنا، گھر میں بتایا. اب صاحب ریچارج کروا کے گھر میں جا رہے ہیں، نکالنے کے ماحول تو ہم نے پیدا کیے. تم ریچارج کروا رہے ہو، کتنی خطرناک گرمی پڑ رہی ہے. آپ کا بچہ اگر کہیں باہر جائے گا، آپ اس کو منع کر دیں گے گرمی بہت ہے باہر مت جانے دو، آپ اس کو جب رومال دے دیں گے، گمچھا دے دیں گے، اس کو اوڑھ کر جاؤ. ارے آخرت کے لیے بھی تیاری کر رکھی ہے، اپنے بچوں کو کیسے بچاؤ گے آخرت سے؟ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ایمان والو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے ڈش ٹی وی کا ریچارج کروانے والوں، اپنے بیوی کی تمام ضروریات کو، تمام فرمائشوں کو پورا کرنے والوں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی، مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، بلکہ انسانوں کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے جہنم کو دہکایا جائے گا. اسی لیے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آئے میرے بھائیو، بتاؤ تم نے کل قیامت کے دن کیا تیاری کر رکھی ہے؟ آج تمہارے گھر میں ٹی ویاں تو ہیں، لیکن تمہارے بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں. آج تمہارے بچے انگلش تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہے. کل قیامت کے دن کہ اپنے رب کی بارگاہ میں منہ دکھلاؤ گے، کل قیامت کے دن کہ اپنا منہ دکھاؤ گے. کیا تیاری تم نے دنیا کے اندر؟ تو میرے پیاری ماں بہنوں اور میرے پیارے ساتھیوں، اصلاح معاشرے کا کام مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے. اصلاح معاشرے کا کام گھر کی بہو بیٹیوں کا بھی ہے اور گھر کے لڑکوں کا بھی ہے. سارے لوگوں کا کام اصلاح معاشرہ ہے. جہاں جو برائی ہو رہی ہے اس کو روکنا سکتے ہیں. آج شوہر کو بھی روکنا کام ہے بیٹیوں کا. شوہر غلط کام کر رہا ہے تو روکو، شک نہیں کرنا چاہیے. ایک بہت بڑی بیماری شک والی ہوئی ہے، شک والی. وہ ایک لطیفہ ہے نا، آپ مجھ سے دلیل مت پوچھیے کہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک عورت اپنے مائکے میں تھی، اس نے اپنے شوہر کے پاس فون کرے، کہاں پر ہو؟ شوہر نے کہا گھر. اچھا مکسر چلا کے دکھانا ذرا. اسے چلایا گھر. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دوسرے دن پھر فون کرا، کہاں ہو؟ کہا گھر پہ ہو. مکسر چلا کے دکھاؤ. گھر. ہاں ٹھیک ہے گھر پہ. اب پھر تیسرے دن کہاں ہو؟ کہا گھر پہ ہو. مکسر چلا کے دکھاؤ. گھر. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب تیسرے دن وہ گھر پہنچ گئی اور بیٹی سے کہا تیرے ابا کہاں ہے؟ کہا 3 دن سے مکسر لے کر گئے. تو یہ شک کی بیماری. ہاں روکنا چاہیے مردوں کو غلط کام سے. میں نے حدیث سنائی ہے نا، ایسی بیوی گھر میں لاؤ جو تمہیں غلط کام سے روکے اور اچھے کام کرے. اللہ کے نبی کی حدیث اپنے سامنے رکھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی. اللہ کی رحمت ہو ایسے آدمی پر جو رات موڑ کر نماز پڑھتا ہو.
जो रात मोड़ कर इबादत करता हो, वही कज़मराता हूँ और अपनी बीवी को भी उठाता हो। आप खाना अपनी बीवी के साथ खाते हो, आप अगर कहीं घूमने जाते हो तो अपनी बीवी के साथ जाते हो, चल आज तेरे को 4 मिनट खिला के लाता हूँ, चल दिल्ली घुमा के लाता हूँ। आप बीवी के साथ टहल रहे हो, बीवी के साथ खाना खा रहे हो। कोई फिल्म अकेले नहीं देखता है, अपनी बीवी के साथ देखता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, रात मोड़ कर जो नमाज पढ़ता है उस पर अल्लाह की रहमत हो, वही कसम हूँ और अपनी बीवी को भी बेदार करता हूँ। आए मेरी बीवी उठो, तुम भी मेरे साथ तहज्जुद पढ़ो। तुम गलत काम में अपनी बीवी को शरीक कर रहे हो, वो तुम्हारी शरीकी हयात है, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। जब गलत काम में शरीक कर रहे हो, ये नमाज पढ़ना तो अच्छा काम है, तो उसमें अपनी बीवी को शरीक नहीं कर रहे हो। अपनी बीवी को भी उठाओ। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर उसकी बीवी नहीं उठे तो चाहे मुंह पे पानी मार कर उसको बेदार करो, ताजुद पढ़वाए, मुंह पे पानी मार के बेदार। लेकिन अगर कर दिया आज किसी ने ऐसा 3 दिन उसका घर में घुसना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कम हदीस है ना, उठाओ पानी मार। और औरत को भी हुक्म दिया कि वो अपने मर्द को उठाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों को हुक्म दिया औरत को उठाओ, औरतों को भी चाहिए मर्दों को उठाए। तो इस्लाह मुआशरा ये मर्द को भी करना है, ये औरत। आज दुनिया औरत को कितना ज्यादा सही कर चुकी है, लेकिन इस्लाम वाहिद एक ऐसा मसला है जिसमें औरत की इज्जत है। अल्लाह के नबी की वो हदीस याद करो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सारी की सारी दुनिया फायदा उठाने के लिए, दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताउद दुनिया अल-मरअतु सालिहा, सबसे अच्छी चीज दुनिया की नेक औरत है, नेक बीवी है। लेकिन आज तो दुनिया के अंदर सबसे मनहूस किसी को माना जाता है, तो औरत को माना जाता है। मेरे व्हाट्सएप पर एक बार एक मैसेज आया था कि आदमी ने जहन्नम में दूसरे आदमी से कहा, मुझे अपना मोबाइल देना, अपनी बीवी से बात करनी। कहा ठीक है बात करें। तो उसने 2-3 मिनट बात की अपनी बीवी से जहन्नम में। जब बात कर रही उसका मोबाइल दिया तो उसने कहा कितना रुपया खर्चा हुआ है? कहा 1 भी नहीं। कहा क्यों? कहा जहन्नम से जहन्नम का लोकल लगता है, जहन्नम से जहन्नम का लोकल लगता है। गोया की औरत लोकल वो जहन्नम है। इस्लाम ने सबसे ऊंचा मकाम दिया है। और सुन लीजिए, आप औरत को अपने घर में लाए हैं, आप शादी करके आपने लड़की को अपनी बीवी बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके बच्चे पैदा करने की मशीन हो या आपका काम करने की मशीन हो, नहीं, बल्कि आप उसको अपने साथ रखिए। मारना भी नहीं है उसको। अल्लाह के नबी ने एक बार मना कर दिया, अपनी बीवियों को मारना नहीं, अपनी बीवियों पर जुल्म मत करना। तो छोड़ के आई कि अल्लाह के नबी आपने मना किया था औरतों को मारना नहीं, अब तो वो हमको लाठी दिखा रही है, वो हमको आग दिखा रही है। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ऐसा मामला है, चलो थोड़ा सा ज्यादा मत मारो, थोड़ा बहुत मारो। अब सहाबा को मौका मिला, पूरे महीने का पूरे महीने की कसर निकाल दी। तो छोड़ते आई हजरत आयशा के पास, और हजरत आयशा जरूर होकर कहने लगी, आयशा नबी अकरम ने शौहरों को मारने का हुक्म दे दिया है। आयशा देखो हमारे शौहरों ने हमको कितना ज्यादा पीटा है। आयशा देखो हाथों पे मारा, पैरों पे मारा, देखो पीठ पे मारा, आपने जिसम क्या का खोल खोल कर दिखा रही है। आयशा देखो हमारे शौहरों ने हमको कितना ज्यादा पीटा है। हजरत आयशा अल्लाह के नबी से कहती है, नबी क्या आपने मर्दों को मारने की इजाजत दे दी है? उन्होंने अपनी बीवियों को बहुत ज्यादा मारा है, बहुत ज्यादा जुल्म किया है। नबी अकरम की तरफ से मुरादी होती है सारे लोग मस्जिद नबी में जमा हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुछ औरतें मेरे घर पर आई है और वो कह रही है उनके शौहरों ने उनको बहुत ज्यादा मारा है। आए लोगों, अपनी बीवियों को मारना छोड़ दो, अपनी बीवियों पर हाथ उठाना छोड़ दो। कितना ऊंचा मकाम इस्लाम के अंदर। आओ तुम्हें बहुत प्यारी और आखिरी हदीस सुना दूं। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, मुझे भी पता है, आखिरी हदीस सुन लो। अल्लाह के नबी एक सफर पर हजरत आयशा के साथ जा रहे थे, सहाबा भी सामने थे। आपने सहाबा से कहा, आए सहाबा तुम जरा आगे आगे चलो। सहाबा आगे बढ़ गए। अल्लाह के नबी हजरत आयशा से कहते हैं, आयशा चलो एक दौड़ करते हैं, एक रेस करते हैं, मुकाबला करते हैं। नबी अगर अपनी बीवी से कह रहे हैं, आयशा एक रेस करते हैं। अम्मा आयशा नबी अकरम के साथ रेस कर रही है, दौड़ कर रही है, दौड़ का मुकाबला हो रहा है।
حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ جیت جاتی ہے اور اللہ کے نبی ہار جاتے ہیں. اب حضرت عائشہ نبی اپنے کو چڑھا رہی ہے, اے اللہ کے نبی آپ تو ہار گئے, میں جیتے. اللہ کے نبی کو چڑھا رہی ہے. کوئی بات نہیں. اب دوسرے سفر پر اللہ کے نبی روانہ ہوتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا, صحابہ ذرا آگے چلو. صحابہ آگے چلنے لگے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں, عائشہ چلو آج پھر دوڑ کر لیتے ہیں, آج پھر ریس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ پھر ریس کرتی ہیں اور اس ریس میں حضرت عائشہ ہار جاتی ہیں, اللہ کے نبی جیت جاتے ہیں. حضرت عائشہ کچھ موٹی ہو گئی تھی, اور صحت بن گئی تھی, کچھ موٹی ہو گئی تھی, اسی لیے وہ اللہ کے نبی سے ہار جاتی ہیں. اس حدیث سے مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی صرف آپ کے بچے پالنے کی مشین نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کی شریک حیات ہے. اس کے ساتھ ہنسنا چاہیے, ہنسی مذاق کرنا چاہیے, بولنا چاہیے, اس کے ساتھ رہنا چاہیے, اس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرنا چاہیے. اور اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی بیویوں کو اتنی زیادہ خوشی دینا چاہیے, اتنا زیادہ پیار دینا چاہیے کہ بیچاریوں کی صحت بن جائے, وہ موٹی ہو جائے. لیکن آج لڑکی کی شادی ہو کر 60 کلو کی تھی, ایک مہینے میں 30 کلو کی. نبی اکرم ریس کر رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ. خیر یہ کچھ باتیں تھیں میں نے جو عورتوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عورتوں کو بھی اصلاح کرنا ہے سماج کی, عورتوں کو بھی اصلاح کرنا ہے معاشرے کی. یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی کام ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا آپ کے سامنے کہ عورت کی اہمیت اسلام کی نظر میں کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کے اندر, من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن من النار. بخاری کی روایت ہے کہ جو آزمایا گیا بیٹی کے ذریعے اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو قیامت کے دن وہی بیٹیوں کی ڈھال ہو. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو خوشی گزار کی. میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلسوں کا مقصد یہ مت بنائیے کہ ہم چٹخارے لے کر تقریریں سنیں, مزہ آئے تقریر میں, بلکہ تقریر کا مقصد اصلاح بھی ہونا چاہیے. تقریریں بہت ہو رہی ہیں, پروگرام بہت ہو رہے, ٹائم نہیں مل پائے گا کتنے پروگرام اٹینڈ کیے جائیں, لیکن معاف کیجیے وہ پروگرام کامیاب نہیں جن کے اندر اصلاح تھا. آج تقریریں کریں نہیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ارے مولانا بڑا مزہ آ گیا, بہت ڈینجر, آپ نے عورتوں کی ٹانگ کھینچی, ان کی ٹانگ کھینچی, بڑا مزہ آ گیا. یہاں ٹانگ کھینچنے کی بات نہیں ہے, جلسے ہزاروں ہو. آپ کو میں بتا دوں 4-5 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں جلسوں کے اندر. جلسے بہت ہو رہے ہیں لیکن وہ جلسے کامیاب ہے جن کے اندر اصلاح ہو. جلسے بہت ہو رہے ہیں لیکن وہ جلسے کامیاب ہے جس کی سن کر لوگ عمل کریں. ایسے جلسے ہم کو عمل کرنا چاہیے جلسوں پر. تقریر سننا اچھی چیز ہے لیکن یہ نہ ہو کان سے سنا دوسرے ٹرانسفر کر دیا. نہیں, سنیے اور عمل کیجیے, یہ چیزیں ضروری ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اصلاح معاشرے کی اصلاح, سماج کی اصلاح, سوسائٹی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے, اور جب تک ہم کو زندہ رکھے اسلام پر, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا